معجزات کے بارے میں سماعت کریں گے کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات عطا فرمائے ہیں، جو کمالات عطا فرمائے ہیں، ان کا ذکر خیر کریں گے۔ تو عزیزان محترم، تمام انبیاء کرام رب تعالیٰ سے معجزے لے کر آئے ہیں، تمام انبیاء کرام معجزات لے کر آئے ہیں، لیکن ہمارا نبی سراپا معجزہ بن کر تشریف لایا ہے۔ ہمارا نبی سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے معجزے لے کر آئے، عصا، ید بیضا، یہ معجزات رب تعالیٰ سے لے کر آئے۔ تو عزیزان محترم، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اور دیگر انبیاء کرام اور رسولوں کے بارے میں رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، فرمایا کہ انبیاء کرام اور رسول رب تعالیٰ کی طرف سے روشن نشانیاں یعنی کہ معجزات، صحائف، چمکتی ہوئی دلیلیں لے کر آئے ہیں۔ الغرض تمام انبیاء کرام معجزات لے کر آئے ہیں، کوئی زیادہ لے کر آیا ہے، کوئی کم لے کر آیا ہے، بہرحال انبیاء کرام معجزات لے کر آئے ہیں۔ لیکن جب باری آئی رب تعالیٰ کے پیارے محبوب کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی والضحیٰ کے چہرے والے کی، جب باری آئی الم نشرح کے سینے والے کی، جب باری آئی مازاد کے کجلے والے کی، جب باری آئی واللیل کی زلفوں والے کی، تو پھر رب کائنات نے کیا اعلان فرمایا ہے؟ رب کا قرآن فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا کہ اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا کہ اے لوگو، تحقیق قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان آئی، رب تعالیٰ کی طرف سے برہان، واضح دلیل۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ لے کر نہیں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف دلیل لے کر یا دلیل بن کر نہیں یا دلائل لے کر نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سراپا معجزہ ہی معجزہ ہے اور سراپا برہان ہی برہان ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو تھا چہرہ انور، چہرہ اقدس کا معجزہ۔ اب جسم مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک یا پسینہ مبارک کا معجزہ سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر تلاش کرنا ہوتا، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنا ہوتا، تلاش کرنا ہوتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزر جاتے تھے، فرماتے ہیں اس راستے پر خوشبوؤں کی مہک ہوتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے میں ہمیں کوئی مشقت پیش نہیں آتی تھی، ہمیں کوئی وقت نہیں لگتا تھا، بلکہ جس راستے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر جاتے تھے وہ راستہ ہی بتاتا تھا کہ یہاں سے آمنہ کا لال گزرا ہے، یہاں سے والضحیٰ کے چہرے والا نبی گزرا ہے، یہاں سے لا اقسم بہذا البلد کی ٹور والا محبوب گزرا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیے ایک اور حدیث پاک میں یاد آ گئی، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حدیث پاک کی راویہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صاحب الوراق علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر پسینہ آیا، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پسینہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک ایک شیشے کے اندر جمع کرنے لگی۔ آقا کو پسینہ مبارک آ رہا ہے تو شیشے کے اندر آپ اس مبارک پسینے کو جمع کرنے لگی، اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت ام سلیم جو ہے وہ میرا پسینہ شیشے کے اندر جمع کر رہی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام سلیم، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ بہت ہی مبارک اور خوشبودار پسینہ ہے، یہ خوشبو والا ہے، اس کو ہم اپنی خوشبو کے اندر ملائیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے اور خوشبو کا کوئی انتظام نہیں ہے، لہٰذا آپ مدد فرما دیجئے۔ تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کی فرمائش پر، اس صحابی کی اس عرض پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا مدد فرمائی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شیشے کے اندر اپنی کونیوں مبارک سے پسینہ پونجھ کر اس کے اندر جمع کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شیشی عطا فرما دی اور فرمایا کہ جاؤ عطر کی جگہ پر، خوشبو کی جگہ پر تیری بیٹی یہ خوشبودار پسینہ استعمال کرے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صحابی کی بیٹی کی شادی ہوئی تو جب وہ عطر استعمال کیا کرتی تھی تو ہر طرف خوشبوئیں پھیل جایا کرتی تھی، اور اس قدر خوشبو پھیلتی، اس قدر خوشبو ہوتی کہ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اس صحابی رسول کے گھر کو یہ نام دے دیا کہ خوشبو داروں والا گھر۔ اندازہ تو کیجئے اس قدر خوشبو، اس قدر پیاری خوشبو کہ لوگوں نے، مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اس صحابی رسول کے گھر کو خوشبو والا گھر جو ہے اس کا نام رکھ لیا۔ اسی طرح سنن دارمی کے اندر بھی حدیث بات موجود ہے کہ رات کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے وقت میں بھی خوشبو کی وجہ سے تلاش کر لیا جاتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کے متعلق ایک خوشبودار مہکتی ہوئی روایت سماعت فرمائے، جسے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر نقل فرمایا۔ فرماتے ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت عتبہ بن فرقد تھا، اور ان کی 4 بیویاں تھیں۔ ان میں سے ایک بیوی جن کا نام ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، آپ بیان فرماتی ہیں کہ ہم 4 عتبہ کی عورتیں تھیں، تو ہم میں ہر ایک جو ہے وہ اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرتی۔ عتبہ کے لیے ہم چاروں اچھی سی اچھی خوشبو استعمال کرتی تھی، لیکن جب عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے آتے تو ہم چاروں کی خوشبوئیں غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کی خوشبو جو آپ استعمال کرتے تھے، جو آپ کے جسم سے خوشبو آتی تھی، وہ اس قدر پیاری خوشبو ہوتی تھی کہ ہماری وہ خوشبوئیں جسے ہم چاروں خواتین نے استعمال کیا ہوتا تھا وہ غائب ہو جاتی تھی، وہ مان پڑ جاتی تھی، ہر طرف آپ کی خوشبو ہوتی تھی۔ اور جب آپ لوگوں کے درمیان جاتے تھے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ عتبہ جو خوشبو استعمال کرتے ہیں، ان سے جو خوشبو آتی ہے آج تک ہم نے ایسی خوشبو نہیں سنی۔ سبحان اللہ، آج تک ہم نے ایسی خوشبو نہیں سنی۔ فرماتے حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک روز ہم نے پوچھ ہی لیا، حضرت عتبہ سے ایک دن ہم نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں، کہ ہم چاروں خواتین جو خوشبو استعمال کرتی ہیں آپ کی خاطر، لیکن جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ہماری خوشبوئیں نہ جانے کدھر گم ہو جاتی ہیں، اور آپ کے جسم مبارک سے وہ خوشبو آتی ہے جو ہم نے آج تک نہیں سنی۔ اتنی پیاری مہکتی خوشبو کون سی آپ استعمال کرتے ہیں؟ تو جب ہم نے یہ کہا تو حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں میرے سارے بدن پر دانے نکل آئے تھے، میں بیمار ہو گیا تھا، سارے جسم پر، تمام بدن پر دانے ہی دانے تھے، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی اس کیفیت کو بیان فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا اے عتبہ اپنا کپڑا جو ہے وہ اتار دیجیے۔ تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اپنے کپڑوں کو اتار دیا اور ستر کو ڈھانپ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بیٹھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھوں پر ڈال کر ہاتھوں کو ملا، اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پورے بدن پر جہاں جہاں دانے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن والا ہاتھ پھیر دیا، لعاب دہن والا ہاتھ پھیر دیا۔ اس کے بعد میرے وہ دانے ختم ہو گئے، میری وہ بیماری جاتی رہی، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لعاب دہن کی برکت سے، اس کے ذریعے سے رب تعالی نے شفا عطا فرما دی، اور پھر اسی روز سے یہ خوشبو آنے لگی جسے تم سونگھا کرتی ہو۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینے کے معجزات ہیں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس راہ سے گزر جائیں وہ راستہ بتاتا ہے کہ آقا اس راہ سے گزر چکے، وہ راستہ بتاتا تھا، اس راستے کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ کسی کی بیٹی کی شادی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطر کی جگہ پر اپنا مبارک پسینہ عطا فرما رہے ہیں تو وہ خوشبو کے اندر ملا کر اس کو تقسیم کیا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مبارک پر ہاتھ پھیرا بیماری جاتی رہی اور لعاب دہن کی برکت سے اس قدر خوشبو ہوئی کہ انہیں کوئی خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کے جسم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لگائے ہوئے لعاب دہن سے آج بھی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا عظمت تو شان والا پیارا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس راہ سے گزر جاتے ہیں وہ راستہ بتاتا ہے کہ یہاں سے آمنہ کا لال گزر گیا۔